بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ راس المیڈا کا جانشین اپنے پیش رو سے کہیں زیادہ چلاک اور مکار تھا۔ اس نے براہ راست مجھ سے ٹکرانے کے بجائے شی سے تعلق رکھنے والوں کو قابو میں رکھنے کا مشن شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پہلے اس نے عیسائی راہب کے بیٹے کو اپنا اعلی کار بنا کر کوٹ ادو کے تھرمل بجلی گھر میں دھماکہ کروایا اور اب جمن کے ذریعے سلطان شاہ کو اغوا کرا لیا تھا۔ مشرقی اور ترقی پذیر ملکوں میں کمپیوٹر اس وقت تک بہت عام نہیں ہوا تھا، مگر مغرب میں زندگی کا ہر شعبہ اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہا تھا۔ ان میں مجرموں کے منظم گروہ بھی شامل تھے۔ شاید جمی لائٹ نے بھی اپنے لیے کام کرنے والے لوگوں کے کوائف ایسے ہی کسی نظام پر محفوظ کر لیے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ اس کے ذلت امیز قتل کے بعد وہ سارا مواد اس کے خون کے پیاسوں کے کام آئے گا۔ راس المیڈا اپنے دشمن کے چھوڑے ہوئے ورثے پر دھیان نہیں دے سکا، مگر آئزیک بیل نے اپنے کام کی ابتدا ہی اس اثاثے سے کی تھی اور شاید پاکستان میں مقیم اس چھوٹے اور بڑے آدمی کے کوائف سے واقف ہو چکا تھا، جس نے کبھی بھی جمی لائٹ کی شی کے لیے کوئی قابل ذکر کام کیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ میرے بارے میں خود جمی لائٹ کو بھی کبھی بھرپور معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ اس کا سر صحرا ویرا کے سر تھا، جو اپنے خود ساختہ باپ کی جانب سے اس علاقے کی بلیک کوئین اور میری باس تھی۔ میں اپنے جملہ کارگزاریوں کی رپورٹ اسے دیتا تھا اور وہ اس سمیت میرے درجے کے لوگوں کے بارے میں اپنی رپورٹ سپر آئی مین یعنی جمی لائٹ کو بھیجتی تھی۔ میں ابتدا ہی سے اپنی کارکردگی کی بنا پر اس کی نظر کرم کا مستحق قرار پا چکا تھا۔ اس وجہ سے شاید وہ میرے بارے میں ہمیشہ تشنا اور ادھوری معلومات آگے بڑھاتی تھی اور اس کمی کو میری کارکردگی کی داد و تحسین سے پورا کر لیتی تھی۔ جمن اور کریم ملا کے نام سامنے آ جانے کے بعد ماضی کے حوالے سے وہ سب میرے ذہن کے ہولناک اندیشے تھے، جو غلط بھی ثابت ہو سکتے تھے۔ اگر وہ درست تھے تو پاکستان میں آئزیک بیل واقعی ایک تشویشناک صورتحال پیدا کرنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ جمی لائٹ کے زمانے کی شی کے آزمودہ کارکنوں کی ایک قابل ذکر تعداد کو اپنا مطیع بنا لینے کے بعد وہ کوئی بھی تباہی پھیلا سکتا تھا، جس میں ہم لوگوں کے لیے ذاتی خطرات بھی پنہاں ہوتے۔ آئزیک بیل کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ اس نے سلطان شاہ کے اغوا کے لیے کراچی کے امریکن قونصل خانے میں بیٹھے ہوئے سی آئی اے کے ایجنٹ نک موڈلے پر ذرا بھی انحصار نہیں کیا تھا، جبکہ نک موڈلے شاید اسی کے عزائم کی تکمیل کے لیے راہ کے ایجنٹوں کو بھارت سے غیر قانونی طور پر آنے کے بعد امریکہ بھیجنے کی کارروائی میں پورے خلوص نیت سے منہمک تھا۔ نک موڈلے کو بری طرح نظر انداز کر کے اس نے بالا ہی بالا اپنے اعتماد کے دو خاص آدمیوں کو کراچی بھیجا۔ ان اجنبیوں نے جمن جیسے چھوٹے اور مقامی منشیات فروش سے رابطہ کیا اور پھر کریم ملا کی مدد سے سلطان شاہ کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان قیاسات میں ایک بنیادی جول تھا۔ جمن کوئی سکہ بند اور بڑا منشیات فروش نہیں تھا، جس کے بارے میں زیر زمین دنیا کا ہر کس و ناکس پوری طرح باخبر رہنے کی کوشش کرتا ہو۔ اس دھندے میں اس نے جو کچھ کمایا بے دردی سے خرچ کرتا رہا، اور جب شی پاکستان سے بستر بوریا سمیٹنے پر مجبور ہوئی تو وہ متول حیثیت کا مالک نہیں تھا، بلکہ بعد میں وہ خود بھی ہیروئن کی لت میں مبتلا ہو کر برے حال کو پہنچ گیا۔ علاج معالجے سے اس کی بد عادت تو چھوٹ گئی، مگر مالی طور پر وہ نہ پنپ سکا۔ اگر جمی لائٹ کسی کمپیوٹر ڈیٹا بیس پر اپنے عالمگیر کارندوں کے کوائف جمع کرتا تھا تو اس میں جمن کا برسوں پرانا پتہ ہی ہوتا۔ نہ جانے اس نے کتنے ٹھکانے بدلے ہوں گے۔ کراچی جیسے بڑے پورے شہر میں امریکہ سے آئے ہوئے دو افراد کا ایسے گمنام اور قدرے بے وقت شخص تک پہنچ جانا تعجب انگیز تھا۔ میں ہمیشہ سے خود تنقیدی کا عادی تھا، دوسروں کو کسی بھی بحث میں مات دینے کے بعد بھی اپنی کہی ہوئی باتوں پر غور کرتا رہتا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے وہ جھول میرے ذہن میں کھٹکتا رہا۔ پھر میں نے خود ہی اس کا ایک جواز بھی تلاش کر لیا۔ آئزیک بیل نے فون پر مجھے خود بتایا تھا کہ اس کے آدمی ایک ہفتے پہلے امریکہ سے میری تلاش میں نکلے تھے۔ نیو یارک سے کراچی تک کا سفر وقت کے خسارے سمیت آسانی سے 1.5-2 دن میں مکمل کیا جا سکتا تھا۔ اس میں کسی پڑاؤ یا مختصر سا قیام بھی شامل تھا۔ اس طرح ان کے پاس سلطان شاہ تک رسائی کے لیے جمن کو تلاش کرنے کا کافی وقت تھا۔ مجھے ایک پرہول خیال آیا اور میں مضطرب ہو کر بستر سے اٹھ گیا۔ ویرا ٹیلی ویژن دیکھنے کے ساتھ کن آنکھوں سے مجھے بھی دیکھ رہی تھی اور میں اس کی اس حرکت سے بے خبر نہیں تھا۔ میں نے اس کی بنائی ہوئی چائے کی پیالی اٹھا کر اضطراری انداز میں ہونٹوں
ہونٹوں سے لگائی تو وہ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ باقاعدہ میری طرف متوجہ ہو گئی، اس قدر بکھلا کر اور اچانک بستر سے اٹھے ہو جیسے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے ہوں۔ اس نے میری کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے لطیف لہجے میں کہا، مجھے اچانک جہانگیر کا خیال آ گیا ہے۔ میں نے اس کے تبصرے کی تردید کیے بغیر کہا، اس وقت اس کا خیال آنے کی کیا تک ہے؟ غزالہ کا خیال آتا تو کوئی بات تھی، اگر وہ لوگ جمن جیسے گوشہ نشین آدمی تک پہنچ سکتے ہیں تو جہانگیر ہر وقت ان کی دسترس میں ہے۔ وہ اس قدر احمق ہے کہ ان کے پھیلائے ہوئے جال سے بچ نہیں سکے گا۔ تم نے جمن سے اچانک جہانگیر پر کیوں چھلانگ لگا دی؟ کیا صرف اس لیے کہ ان دونوں کے نام جے سے شروع ہوتے ہیں؟ اس نے احتجاجیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا ذہن اس حد تک بھی نہیں پڑھ سکتی تھی کہ میرے دل کا ہر وسوسہ بھانپ لے۔ میں نے اختصار کے ساتھ اسے اپنے تازہ ترین خدشات سے آگاہ کر ڈالا۔ وہ خاموشی اور تحمل سے میری باتیں سنتی رہی، پھر میرے خاموش ہونے پر کہنے لگی، امریکہ میں واقعی ہر طرف کمپیوٹر کا جنون پھیلا ہوا ہے۔ بڑے اور معزز مجرم اپنی غیر قانونی آمدنیوں کا حساب رکھنے کے لیے صرف کمپیوٹر پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر تمہاری یہ باتیں جمی لائٹ کی شی پر صادق نہیں آتی۔ اسے خاموش پا کر مجھے سوال کرنا پڑا، کیوں؟ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جمی لائٹ کی بیٹی ہوں اور اپنے باپ کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ ایسے معاملات میں مشینوں سے زیادہ اپنے دماغ پر انحصار کرنے والا آدمی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈیوڈ اسٹار یہ سب کرتے ہوں اور شی پر قبضہ کرنے کے بعد وہ وہاں بھی یہ طریقہ رائج کر دیں۔ پھر اس مہم کی تکمیل کے لیے جمن اور کریم اللہ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اتفاق، اس نے بے پرواہی سے کہا، جمن کام سے ٹوٹا ہوا ایک ننگا بھوکا مجرم ہے اور انہیں ایسے کام ہی کے آدمی کی ضرورت تھی۔ اڈوں پر محفلیں جمانے والے ایسی باتوں سے باخبر رہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے۔ دونوں فریق یکجا ہو گئے۔ یہ اعتراض تو تم ہر نام پر کر سکتے تھے۔ ہر نام اور ان ناموں میں بڑا فرق ہے۔ کوٹ ادو کے بجلی گھر میں دھماکہ کرنے اور سلطان شاہ کے اغوا میں مدد دینے والوں میں تین چیزیں مشترک ہیں: ہیروین فروشی، شی سے پرانا تعلق اور آئزک بیل کے حالیہ رابطہ۔ میں انہیں اتفاق نہیں مان سکتا۔ یہ مشترکہ خصوصیات ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ پاکستان میں تم کو صرف میں جواب دیتا یا میرے تین ساتھی؟ ان میں سے نادر اور داؤد مارے گئے، اب صرف جہانگیر زندہ ہے۔ سلطان شاہ کے بعد اس کی باری بھی آ سکتی ہے۔ اس کی بیوی بہت چلاک اور سمجھدار عورت ہے، بیرا نے بے ساختہ کہا۔ اگر وہ بیوی کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے تو سلمہ کے مشورے اسے بہت سی پریشانیوں سے بچا لیں گے۔ ٹیلی ویژن اناؤنسر کی زبان سے ساؤتھ آل کے دوہرے قتل کا ذکر سنتے ہی میں پلٹ کر اسکرین کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو گیا اور سلمہ کا ذکر شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اسکرین پر خبریں آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے ابلاغ کے ذرائع کو حقیقی معنوں میں استعمال کرنا سیکھا تھا۔ خود کھیل کود، تفریحات، فلموں اور دیگر پروگراموں کے درمیان خصوصی دورانیے کے مستقل خبر نامے ہر شخص کو پل پل کی بدلتی ہوئی صورتحال سے باخبر رکھتے تھے۔ گپتا اور جیمز پنڈت کے دوہرے قتل کے بارے میں سراغ رساں خود ایک بند گلی میں محسوس کر رہے تھے، جس کے پیچھے گیتا اور اس کے ساتھی کو امید ریستوران میں وہاں سے گھر لے جانے والا ٹیکسی ڈرائیور موجود تھا۔ شہر میں صرف وہی قاتل کی نشاندہی کر سکتا تھا اور وہ غائب تھا۔ ان لوگوں کو اس ٹیکسی ڈرائیور کی ہوا بھی نہیں لگ سکی تھی جس کی ٹیکسی میں ویرا نے ہم دونوں کا پیچھا کیا تھا، اور وہ اپنے محاسبے کے خوف سے دبکا ہوا تھا۔ خبر کے درمیان میں تبصرے کے لیے ایک افسر کو پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ وقت کے ساتھ انگلینڈ میں نسل اور معاشرتی جرائم کی رفتار ضرور بڑھ رہی ہے، مگر مجموعی طور پر اس ملک کے قدیم باشندے قانون کی بھرپور پاسداری کرتے ہیں۔ البتہ دنیا بھر کے مختلف معاشروں سے بہتر مستقبل کے لیے ہجرت کر کے آنے والوں کے رویے کا بیشتر انحصار ان کے متروک معاشروں کی اقدار سے ہوتا ہے۔ اس کا تبصرہ طویل اور تعصب آمیز تھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ باہر سے آئے ہوئے مرد و زن جب مقامیوں سے شادی کرتے ہیں تو مخلوط نسل کے ایسے بچے جنم لیتے ہیں جن کی بنیادیں بہت مضبوط نہیں ہوتی، مقامیوں کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نسلوں میں برتری منوانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور یہ تضاد انہیں قانون کی مکمل پاسداری سے قدرے دور لے جاتا ہے۔ غالباً دوہرے قتل کا واحد گواہ بھی جیمز پنڈت کی طرح کا کوئی اینگلو انڈین رہا ہوگا جو مخبری کو حد تک امیز تصور کرتا ہے، اسی لیے سامنے آنے سے گریزاں ہے۔ وہ تبصرہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ ایسے معاملات میں قوموں کی تضحیک کا مقصد صرف حکومتوں کی تضحیک کرنا ہوتا ہے، اور تبصرے میں اینگلو انڈین طبقے پر تنقید کر کے بھارتی حکومت کو لتاڑا گیا تھا جو لندن میں میسر سفارتی مراعات کی آڑ میں راہ کی ایجنسی چلا رہی تھی۔ اس تبصرے کی دوسری خوبی یہ تھی کہ اس کے لفظ سے کیس کے تفتیشی حکام کی ناکامی اور مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان کی سرگرمیوں کا جو نچوڑ پیش کیا جاتا رہا تھا، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل
مشکل نہیں تھا کہ کسی مناسب شہادت کی دستیابی تک وہ کیس عارضی طور پر داخلے دفتر کر دیا جائے گا۔ مجھے ٹیلی ویژن کی طرف متوجہ پا کر ویرا نے صرف اتنی دیر صبر کیا کہ ساؤتھ آل والے واقعے کا ذکر مکمل ہو جائے۔ دوسری خبر شروع ہوتے ہی اس نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ خود اتنی دیر سے پروگرام دیکھنے میں منہمک تھی، میں نے ذرا سی دلچسپی لی تو فوراً ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ میں نے چائے کی پیالی خالی کر کے احتجاج کیا، مجھ سے باتیں کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ اب ہمیں سلطان شاہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ یہاں بیٹھ کر ہم بے بسی سے انتظار کرنے اور اپنے ذہنوں کو تھکانے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ کر سکتا ہے وہ پہلے ہی اپنے ہر آرام کو تج کر سایوں کے پیچھے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ پتہ نہیں اب اس کا فون کس وقت آئے گا۔ وہ بڑبڑائی، اس کی اہم رپورٹ کے انتظار میں ہمیں یہیں جم کر بیٹھنا پڑے گا۔ اگر تم کو سیر و تفریح کے لیے کہیں جانا ہو تو تم بے فکر ہو کر نکل جاؤ، انتظار کا کار خیر میں سر انجام دے لوں گا۔ میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس وقت کسی کو بھی سیر و تفریح کی سوچ سکتی ہے، وہ چڑ کر بولی۔ بقول تمہارے تم ویرا ہو، تمہارے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تم پر کنوتیت طاری ہو تو تم کسی بے گناہ چوزے کے روندے جانے پر پورے خلوص اور انہماک سے آنسو بہا سکتی ہو۔ طبیعت پر خون ریزی سوار ہو تو ایک جیتے جاگتے انسان کی گردن توڑ کر بھی جشن منا سکتی ہو۔ تم مجھ پر تند کر رہے ہو یا میں تمہارے ان الفاظ کو اپنی تعریف سمجھوں؟ آدمی اپنے بارے میں خوش فہمی اور خوش گمانیوں سے کام لیتا رہے تو سدا سکھی رہتا ہے۔ ماسٹر رابرٹ ہوٹل میں قیام کے دوران میں تمہارے ارادے خطرناک تھے، کیا پتا تم نے وہاں رہتے ہوئے کسی سے دوستی استوار کر ہی لی ہو۔ وہ خوش ہو کر ہنس پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے مردوں سے دوستی کے بارے میں میری باتیں تمہاری کھوپڑی میں ابھی تک جمی ہوئی ہیں اور تم ان کے بارے میں سوچ سوچ کر جل رہے ہو۔ مجھے جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایک آزاد اور خود مختار لڑکی ہو، جو چاہو کر سکتی ہو۔ اس سرزمین پر تو والدین بھی اپنے بالغ اولاد کی ناشائستہ سرگرمیوں پر کوئی جبری قدغن عائد کرنے کے قانونی حق سے محروم ہے۔ میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے فوراً ہی ایک نیا موضوع ہاتھ آ گیا۔ ایک زمانے میں ایسی مہم جوئیوں میں مجھے لطف آتا تھا، مگر اب ان سب کاموں سے اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی ہے۔ ویسے یہاں بیٹھ کر تم نے یہ بہت نازک مسئلہ اٹھایا ہے۔ کم و بیش پورے ایشیا میں ہی اخلاقی اور قانونی پابندیاں ہونے کے باوجود مرد کی بے راہ روی کو نظر انداز ہی نہیں بلکہ قبول بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن عورت کی کج روی کو عزت و غیرت کا معاملہ تصور کیا جاتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ تمہارے سندھ میں ہی کاروکاری کے شفاقانہ قبائلی قانون کے تحت ہر سال سینکڑوں خون ہو جاتے ہیں اور کسی بھی مجرم کو آج تک شاید قابل ذکر سزا نہیں سنائی جا سکی۔ ہم برطانیہ میں بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلو بدل کر اس کی بات کاٹ دی۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ سرزمین بے آئین ہے۔ یہاں ہر رسم و رواج کو آئینی تقدس حاصل ہے اور سارے قوانین انہی قدیم روایات کی روشنی میں بنائے گئے ہیں۔ اگر بعض علاقوں میں ایسی ہی کچھ سخت رسوم پائی جاتی ہیں، تم ان پر حرف گیری نہیں کر سکتی۔ ہر خطے کو اپنی روایات کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کاروکاری، جبری مشقت کے بیگار کیمپ، نجی جیل خانے، ذاتی لشکر، منشیات فروشی سے بدترین پرہیز، مگر منشیات سازی اور منشیات فروشی میں بھرپور دلچسپی لینا تمہارے بعض علاقوں ماضی کا قابل احترام ورثہ ہو۔ میں ان میں سے کسی رسم و رواج پر معترض نہیں ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسے علاقوں سے یورپ اور برطانیہ میں آباد ہونے والے جوڑے جب اپنی جوان لڑکیوں کو اجنبی بوائے فرینڈ کے ساتھ شیر و شکر ہوتے دیکھتے ہوں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ گرم خون اور پیش بینی نظریں رکھنے والے اس برے وقت سے بچنے کے لیے بلوغت سے پہلے اپنی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں یا پھر انہیں واپس اپنے موروثی حصار میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سنگین مرحلہ ان لوگوں کو پیش آتا ہے جو آزاد خیالی اور اولاد کی فرما برداری کے زوم میں اپنے لیے چیلنج پیدا کر لیتے ہیں یا وطن میں ہر رشتے سے اپنا تعلق توڑ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ انہیں بس ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی لڑکیوں کے کرتوت اپنے رشتہ داروں کی نظروں سے چھپے رہتے ہیں۔ پردیش کی روسیاہی کو مالی آسودگی کا نقاب پوری طرح چھپا لیتا ہے۔ کیا یہ ایک اہم مسئلہ نہیں ہے؟ اس کے حل کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں تلخی سے ہنس پڑا۔ ہجرت معاشی ہو یا سیاسی اور نسلی، اپنی کوکھ میں ہمیشہ سنگین انسانی المیہ اور دردناک مسائل لے کر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ دانش مندی سے کام لیا جائے تو یہ مسائل جلد حل ہو جاتے ہیں، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ مسائل حل ہو ہی جاتے ہیں۔ حل ہو جاتے ہیں یا دب جاتے ہیں؟ اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ تم یہ بھی پوچھ سکتی تھی کہ کیا دبا دیے جاتے ہیں؟ بات سیدھی سی ہے۔ دریا پہاڑوں سے نکلتے ہیں تو ان کی بفری ہوئی جاگ اڑاتی موجیں پتھروں اور چٹانوں کو اپنے ساتھ خش و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔
راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ بلندیوں پر باندھ لیا جائے تو ان کی سرکش موجوں کو بلندیوں پر ہی کسی جھیل کے سکون میں ڈبویا جا سکتا ہے، ورنہ میدانی ڈیلٹا میں پہنچنے تک ہر دریا کو آخرکار قرار آ ہی جاتا ہے۔ اس کی لہریں چٹان تو کیا، ساتھ آئی ہوئی ریت اور مٹی کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جانے کی قوت نہیں رکھتی۔ یہ سفر کی منزلوں کا ایک فطری اصول ہے۔ شاید تم کوئی بہت اونچا فلسفہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو جو میرے پلے نہیں پڑ سکا۔ ہجرت کرنے والی پہلی نسل کی زندگی ہمیشہ بہت کڑی، دردناک اور عبرت انگیز ہوتی ہے، جہاں ہر گام پر بے اندازہ جدوجہد، قربانیوں اور سمجھوتوں کے نشان ملتے ہیں۔ آبائی زمین اور رشتوں کو ٹھکرا کر مغرب میں آ بسنے والوں پر بھی یہی کلیہ صادق آتا ہے۔ ان کی دوسری نسل اسی ماحول میں پلی بڑی ہے۔ جب وہ اپنی بڑوں کی جگہ لے گی تو تیسری نسل کے بارے میں اس کا رویہ بہت کھلا اور مقامی ماحول سے قریب تر ہوگا، اور اگر وہ یہیں رہتے رہے تو میرا اندازہ ہے کہ ان کی تیسری اور چوتھی نسل میں یہ تضاد برائے نام رہ جائے گا۔ یہ اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے اور یوں ہی ہوگا۔ گڈ، ویرا تحسین امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہاری اس مختصر سی گفتگو میں کام کی بہت سی باتیں ملی ہیں۔ اب میں اس موضوع پر ایک بھرپور مقالہ لکھ سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین میں تمہیں صرف اسی مقالے کی بنا پر کوئی اعلیٰ ملازمت مل جائے۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ نہ سمجھو کہ میں اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دوں گی۔ ملازمت کی پیشکش کی گئی تو میں بلا تردد اسے ٹھکرا دوں گی۔ پاکستان میں عام سا غریب اور پسماندہ ملک ہے، مگر مجھے پسند ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی تمہیں کھل کر بتا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بائیں ہاتھ سے اپنا سر سہلاتے ہوئے بولا، ماضی میں جو گناہ کیے ہیں ان کی یہ سزا بھی جھیلنی ہی ہوگی۔ شاید یہ بھی مکافات عمل کا ایک حصہ ہے۔ تم شفاق اور بے مہر ہو۔ وہ منہ بنا کر بولی، میری رفاقت کو سزا قرار دے رہے ہو؟ یہ نہ بھولو کہ تمہارے ارد گرد ہی جہانگیر جیسا قدردان بھی موجود ہے جو اس سزا کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھے گا۔ جہانگیر، بے اختیار میری نظریں اپنی ریسٹ واچ پر چلی گئیں۔ اس وقت 5 بج رہے تھے۔ مجھے اول خان سے بات کیے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں اسے کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہیے تھا۔ اس کی طرف سے کوئی خیر خبر ملنے تک میں اپنے کمرے سے نہیں ہل سکتا تھا، اور کمرے سے جہانگیر کو فون کرنا مناسب نہیں تھا۔ میری طبیعت پر ایک بار پھر اضطراب طاری ہونے لگا۔ بہت دیر ہو گئی، اب تک اول خان کی طرف سے کوئی اطلاع مل جانی چاہیے تھی۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ویرا نے میری بے چینی بھانپ کر کہا، میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اول خان کو فون پر مشورے دیتے ہوئے میں نے یہ بات زور دے کر کہی تھی کہ سلطان شاہ کی بازیابی کے لیے وقت سب سے زیادہ اہم ہے۔ کوئی بھی اطلاع ملتے ہی وہ اپنے طور پر سوچے اور فیصلہ کر کے اس پر عمل کر گزرے۔ اس پوری گفتگو میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں آیا تھا کہ وہ ہمیں حالات میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر کرتا رہے۔ وہ ایک تکنیکی نکتہ تھا، ورنہ اول خان کو سلطان شاہ کے بارے میں ہماری سنگین تشویش کا پوری طرح احساس تھا۔ وہ اس کی بازیابی میں کامیاب ہو جاتا تو اپنی سرخ روئی کے اظہار کے لیے وفور مسرت کے عالم میں سب سے پہلے فون کرتا اور سلطان شاہ سے ہماری بات کرا دیتا۔ اس کی طرف سے فون نہ آنے کا مطلب تھا کہ وہ اپنی کوششوں میں الجھا ہوا تھا، یا پھر بازی ہاتھ سے نکل جانے پر سوگ کے عالم میں کہیں منہ چھپائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی بہر صورت تشویش انگیز تھی۔ میں نے اضطراری طور پر سگریٹ سلگا لی اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ویرا میرے وجود میں انگڑائیاں لینے والے طوفان کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی بجائے مجھے تنہا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور قد آدم آئینے پر اپنے سراپا پر ایک ناقدانہ نظر ڈال کر ہوٹل کے باہر کے لیے چل دی۔ کچھ دیر پہلے چائے کی ایک پیالی پینے کے باوجود وہ اپنے مضطرب اعصاب کو سکون پہنچانے کے لیے شاید الکوہل کی شدید ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکلی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ جاتے جاتے کمرے میں لوٹ آئی۔ میں نے لپک کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ سر، کسی راج کشور کا فون ہے۔ میرے کانوں میں مترنم سی نسوانی آواز آئی۔ میں اس نامانوس نام کے بارے میں سوچتا ہی رہ گیا۔ ہوٹل کی آپریٹر نے میرے کسی رسمی جواب کا انتظار کیے بغیر کال مجھے منتقل کر دی۔ ہیلو، میرے پاس تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ میرے کانوں میں بدری ناتھ کی مسرت امیز آواز آئی۔ آپریٹر کو اپنا نام نہ بتا کر اس نے اپنی پیش
شیشہ وارانہ بیدار مغزی کا ثبوت دیا تھا۔ کب روانگی کا ارادہ ہے؟ میں کوشش کے باوجود اس کی خوشی کا ساتھ نہ دے سکا۔ جلد از جلد کل کی سیٹ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ میں پبلک بوتھ سے بول رہا ہوں مگر تم ہوٹل میں ہو، پوری تفصیل تمہارے لیے دلچسپ ثابت ہوگی۔ اس نے کہانی شروع کرنے سے پہلے میری اجازت چاہی۔ تھوڑی دیر بعد کہیں فون پر ملاقات کا وقت طے کر لیں گے۔ میں نے کہا میں یہ باتیں روبرو سن کر ہی پوری طرح محظوظ ہو سکوں گا۔ میری حفاظت کا سلسلہ چل پڑا ہے، اب اگلے پڑاؤ پر ہی ملاقات ہوگی۔ کہیں سے مجھے سری کے نمبر پر فون کر لینا۔ 15 منٹ بعد سے لے کر کم از کم صبح تک میں گھر پر ہی رہوں گا۔ اس بار اس نے سری نواسن کا بھی پورا نام نہیں لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں فون کر لوں گا، جواب دے کر میں نے فون بند کر دیا۔ بدری کو جلد از جلد امریکہ روانہ ہونے کا حکم ملا ہے۔ ریسیور رکھ کر میں نے ویرا کو مطلع کیا، اس کے ساتھ ہم کو بھی اپنا رختے سفر سمیٹنا ہوگا۔ ویرا پرتشویش لہجے میں بولی، اس کمرے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہم اسی سفر کے ارادے سے نکلے تھے۔ روانگی میں تمہیں کیا تشویش ہے؟ پھر سلطان شاہ کا کیا بنے گا؟ اگر پاکستان میں ہماری ضرورت ہوئی تو ہم اسی وقت نہیں جا رہے؟ پتہ نہیں یہ اول خان کہاں مر گیا ہے، وہ کہیں بھی الجھا ہوا ہو۔ صبح سے پہلے اس کا فون ضرور آئے گا، یا پھر میں باہر سے اسے فون کر لوں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ ضرورت ہوئی تو ہم نیو یارک کے بجائے کراچی چل دیں گے۔ بدری کے بارے میں اچانک ہی فیصلہ کیوں کر لیا گیا؟ ویرا نے پوچھا۔ سننے والوں کو ہر فیصلہ اچانک ہی محسوس ہوتا ہے، مگر فیصلہ کرنے والے بہت سوچ بچار کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ خوش تھا اور بہت کچھ بتانا چاہ رہا تھا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ اول خان سے بات ہو جائے تو پھر میں باہر جا کر اس سے رابطہ کروں گا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم ایک ہی وقت میں کئی متضاد الجھنوں سے دوچار ہو گئے ہیں۔ ویرا تفکر امیز لہجے میں بولی، ایک وقت میں ہم ایک ہی طرف دھیان دے سکیں گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ یہ سب کڑیاں ایک ہی لڑی کا حصہ ہیں اور اس کے آخری سرے پر آئزک بیل موجود ہے۔ وہ مجھے راس المیڈا سے زیادہ مکار اور منصوبہ ساز نظر آنے لگا ہے۔ خود خام ٹھونک کر میدان میں اترنے کے بجائے اپنے ٹھکانے پر بیٹھ کر اپنے موہروں کو ادھر ادھر ہلایا جا رہا ہے اور مجھ سے رابطہ ہونے پر مصالحت کی پیشکش تک کر بیٹھا ہے۔ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ غالباً اسے ہوٹل کا بھولا ہوا بار یاد آ گیا تھا۔ ویرا چلی گئی اور میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا انتظار کے عالم میں اندر ہی اندر کڑتا رہا۔ 6:15 بجے کمرے کے سکوت میں فون کی گھنٹی کی اسیبی آواز گونجی۔ لانگ ڈسٹنس کال آپریٹر نے ضرورت سے ایک لفظ بھی زیادہ کہے بغیر کال مجھے دے دی۔ وہ جانتی تھی کہ بیرون ملک سے آنے اور وہاں سے جانے والی ہر کال کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ وقت غیر ضروری باتوں یا سوال و جواب میں گنوانا اس کے نزدیک شاید واقعی جرم تھا۔ اپنی ہیلو کے جواب میں مجھے ریسیور پر اول خان کی مزمل اور خزمردہ آواز سنائی دی۔ اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس نے ایک ہی فکرے میں پوری کہانی سمیٹ دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دل کے مقام پر زور سے گونسا رسید کر دیا ہو۔ میں نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، جہاز کا کیا ہوا؟ وہ ہمارے پہنچنے سے 3 گھنٹے پہلے پرواز کر چکا تھا، اس پر صرف 6 تابوت تھے۔ تم اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ میں دفتر میں ہی ہوں، تم فکر مند نہ ہو، میرے آدمی ابھی بھی اس کی تلاش۔ میں نے اسے بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر سرد لہجے میں کہا، یہ فون ان باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، دفتر میں رہ کر میری کال کا انتظار کرو۔ مزید کچھ کہے یا سنے بغیر میں نے یک لخت فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اول خان کے جواب نے میرے اندیشوں کی تائید کر دی تھی۔ پہاڑ جیسا طویل وقت گزر چکا تھا، مزید وقت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا جو سلطان شاہ کے لیے خطرناک تھا۔ اول خان نے اپنی دانست میں جہاز کے بارے میں تحقیقات کر کے یہ یقین کر لیا تھا کہ کراچی سے امریکہ کے میرین کمانڈوز کی 6 لاشیں لے جانے والے جہاز پر سلطان شاہ کو نہیں لے جایا گیا تھا، مگر میری چھٹی اسے کہہ رہی تھی کہ اگر امریکہ کے مقتدر اور طاقتور حلقے اپنی رضامندی سے یا بلیک میلنگ کے ذریعے ڈیوڈ اسٹارز کی پشت پناہی کر رہے تھے تو وہ ٹرانسپورٹ طیارہ سلطان شاہ کے رازدارانہ اغوا کے لیے بہترین سفری ذریعہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر کا مسئلہ صرف اس لیے پیدا ہوتا تھا کہ میرے پاس اس یقین کے حق میں کوئی ثبوت نہیں تھا، ورنہ ہر ظاہری دلیل مجھے اسی ایک نظریے پر راسخ کر رہی تھی۔ اس اطلاع پر میرا دوران خون تیز ہو گیا تھا اور میرے وجود میں سویا ہوا انتقامی درندہ بیدار ہو گیا تھا۔ اگر سلطان شاہ کراچی میں بازیاب نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ اس بارے میں مزید غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ پورا نقشہ میرے ذہن میں واضح تھا۔ دشمن کے حیوانی تشدد سے کراہتے اور بلبلاتے ہوئے زخمی سلطان شاہ کا تصور ہی میرے لیے سہانے رو تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنا کمرہ چھوڑ دیا۔ میرا ذہن مسلسل امریکہ کے ٹرانسپورٹ طیارے میں الجھا ہوا تھا جو میرین کمانڈوز کی لاشیں لے جانے کے لیے کراچی پہنچا اور
اور چند روز بعد واپس چلا گیا۔ آخر وہ کون سے نکات تھے جنہیں چیک کر لینے کے بعد اول خان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس طیارے کا سلطان شاہ کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ نکات طے ہو جانے کے بعد یہ دیکھنا تھا کہ کون کون سے پہلو اس کی نظروں سے بچے رہ گئے تھے۔ اس مشق سے گزرے بغیر میں اول خان کی ایماندارانہ رائے سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے 3 مزید فون کارڈز خریدے اور پھر ویرا کی تلاش میں بار کی طرف چل دیا۔ شام ہو چلی تھی، بلکہ ہو ہی گئی تھی۔ بار میں تقریباً ساری میزیں آباد تھیں اور گھوڑے کی نال کی شکل میں بنے ہوئے خوبصورت آبنوسی کاؤنٹر کے گرد بھی سارے اسٹول آباد تھے، بلکہ بعض شوقین جوڑے ان کے درمیان بھی کاؤنٹر سے لگے چہلیں کر رہے تھے۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں کہ مجھے بار کی وہ جزیات یاد آئیں اور خوشگوار یادوں کے کسی ذہنی خاکے میں جم کر رہ گئیں۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ غصے اور بے بسی کے جذبات نے مل کر میری طبیعت پر ایسی متشددانہ کیفیت طاری کر دی تھی کہ سامنے آ جانے والی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔